بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شعلے فلم کا ایک بہت ہی مشہور ڈائلاگ مجھے یاد آ رہا ہے، جس میں گبر سنگھ پوچھتا ہے کتنے آدمی تھے، تو اگے وہ پوائنٹ ڈر کے کہتا ہے کہ سردار 2۔ وہ کہتا ہے تم، کہتا ہے 3، کہتا ہے پھر بھی واپس آ گئے، وہ بھی خالی ہاتھ۔ سزا ملے گی، برابر ملے گی۔ ایتھے پائن سزا جڑی ہے نا وہ ملنی چاہیے۔ جو بھی اس جلسے کے منتظمین تھے، عمران خان نے جن کے اوپر بھی اس کا تکیہ کیا ہوا تھا، ان کو اگر عمران خان حقیقت کی آنکھ سے دیکھے تو انہیں ان کو سزا دینی چاہیے۔ میں اس جلسے دے بندیاں دا اس کے سائز کا پوسٹ مارٹم کرنے لگوں گا آپ کے سامنے، اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں فیکٹس اینڈ فیگرز جس طریقے سے میں نے اکٹھے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ پی ٹی والے رات در اللہ پیا، پی ٹی نے پایا، او ہو اخیر ہو گئی۔ ہم نے کہا جلسے آدھی جلسہ دے اس تو وڈا کدی ہوا ہی نہیں۔ ایک میں نے یوتھیا قسم کے رپورٹر کو سنا، اور وہ یوتھیا قسم کا رپورٹر میرے چھوٹے بھراواں کی طرح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بچہ ہے، وہ گھبرو کے میں ڈر خوف دے نال انہیں بیان داغتا اپنی ویب سائٹ دیتے۔ میں نے اس کا وہ سنا ہے کہ کہتے ہیں بیپر، اسے ایز لائیو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ سنا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے 2011 کا جو جلسہ تھا وہ ایک ریکارڈ جلسہ تھا، اور اس کے بعد اپنا ریکارڈ پھر انہوں نے 2014 میں توڑا، پھر 18 میں توڑا، پھر 22 توڑیا، تو ہوں پھر توڑتا پڑ کے اس طرح کر کے وہ بڑی تعریف و توصیف کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں کہا یار تم ایڈی تعریف و توصیف کرتی پڑ کے کی معاملہ تیرا؟ اور کہا یار بٹ صاحب کمال کر دے، انہوں نے وچ کھلوتا تمہیں پتہ نہیں یوتھی کڈے ظالم جے نے، وہ ان میں برداشت بالکل نہیں ہے۔ اور جب آپ ان کے نقطہ نظر سے ہٹ کے اس قسم کی بات کے اوپر اور بات کرتے تھے، سب تو پہلے تو لفافے دا آندا ہے تڑتے الزام، اس کے بعد جناب اگر آپ ان کی ریچ میں ہو تو وہ 5-7 چھٹ بھی دیندے نے، تو میں نے کوئی لوڑے مار کھان دی بھاجی، میں نے کہ نفلاں سواب، لہذا میں نے وہ بات کر دی، بچہ ظاہر ڈر گیا۔ اچھا اس کی جو ایک مثال میں آپ کو دوں وہ یہ ہے کہ سما ٹی وی کے ایک رپورٹر ہیں، وہ کل کور کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر آگے ایک بڑا ایجڈ قسم کا یوتھیا باقاعدہ، یعنی کوئی 60 کراس کیا ہوا یوتھیا جو ہے نا، انہاں دی نا مطلب ویسے عمر دا فرق نہیں پیندا، ایک باری بندہ یوتھیا ہو جائے صحیح، بس وہ عمر بھاویں 10 سال ہوئے بھاویں 60 سال ہوئے پائیں، دماغی لیول ایک ہو جاندہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک ویڈیو بڑی چل رہی ہے آج کل، اور اس ویڈیو میں ایک ذہنی امراض کے مالج ہیں بڑے مشہور، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس نشے کے نتیجے میں وہ کتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ اس میں کتنی ریزننگ دے گا، آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ ایکسپلین کرے گا، آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی، بڑا ذہین آدمی، بڑا زبردست آدمی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کو آپ یعنی تھوڑا سا 1-2 سوال کریں گے تو پاگل ہو گئے تاڑے، یعنی جڑا نا اکھاں نو پہن دی کوشش کرے گا۔ یہ وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں۔ وہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ جو نشے کی وجہ سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ پاگل خانے دے وچ عثمان بزدار ورگا کہ معصوم جا سی ایم جڑا نا وہ چلا گیا، اور وہاں پر وہ جب گیا تو اس کو ریسیو کیا ایک ڈاکٹر نے، اور جناب سارا ان کو وزٹ کروایا، اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے بتایا کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ عثمان بزدار نو تھوڑا جا شک گزریا کہ یار میں سی ایم ہاں، اب مینوں لین ہی کوئی نہیں آیا، تو لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ وہ ہر کمرے میں جا رہا ہے، بڑا پروٹوکول ہے اس کو مل رہا ہے، اور وہ سارا بتا رہا ہے، ان کا بھائی پھر پاگلاں دا جو کہ ہاسپٹل ہے تو ایتھے اینا پھر انہیں ٹائم ہوئے گا، اینا عملہ شملہ نہیں ہوئے گا۔ عثمان بزدار بیچارہ ڈی جی خان تو آیا۔ اچھا عثمان بزدار میں ویسے کہہ رہا ہوں، معصومیت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے تھے میں ابھی سیکھ رہا ہوں، تو وہ سیکھڑ ہی پائیں ساڑھے 3.5 سال لنگ ہے نا۔ اب سارا کچھ انہیں بتا دیا جب، تو اچانک 2-3 ڈاکٹر اور 5-6 نرساں دوڑ دی آئی ہیں کہ سر اسی دوجے گیٹ تک کھلوتے رہ گئے، تو اسی ادھروں دی آ گئے۔ وہ کہا یار جو تو بتا دیا سارا کچھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سر اے پاگل ہے یار، اے ڈاکٹر نہیں گا۔ انہوں نے کہا نہیں اے پاگل نہیں گا، تو میں بالکل ٹھیک سارے پاسے لے گیا۔ تو وہ اب جو ڈاکٹر بنا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ حضور گل ہے وے کہ یہ سارے نے میں نے بند کیتا ہوا ہے، مینوں پاگل کہی جا رہے، حالانکہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ سارے میرے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے کہا، عثمان بزدار نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، نال انہوں نے کک ماری موٹر سائیکل کی طرح کرر کر کے، کہتے وچ بیٹھو پھر آؤ چلیے اسی ورنہ پھاڑ لیں گے۔ تو اس لیے پتہ لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ عمران خان کی جتنی آپ گفتگو سن لیں، جیسے ہی آپ اس کے ساتھ ایک سے دوسرا سوال کریں گے وہ بتا دے گا کہ بھائی جڑا نا کسی حالت گمدے چ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارا ایک جو ہے نا مطلب اس کے دماغ کی مختلف الوژنز ہوتی ہیں جن کو وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور لوگ سن رہے ہیں۔
اچھا اب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار لوکی پاگل ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ٹرمپ فرسٹ ورلڈ ہے جو اس کا جو نمبر 1 ملک ہے نا پائے وہ امریکہ ہے. یہ کوئی شبے کی گل نہیں. اس کو 7 کروڑ ووٹ ملا تھا ٹرمپ کو, 7 کروڑ. اس کے مقابلے میں جیتا بائیڈن, ان میں 7.5 کروڑ ملے, صرف 50 لاکھ کا فرق سی. ٹھیک ہے, امریکہ میں مطلب 7 کروڑ بندہ ایسا امریکہ چ وسدا ہے جس نے ٹرمپ کو, جس کو ساری دنیا برا کہتی ہے, اس کو اچھا سمجھا. تو پاکستان دے 3rd ورلڈ کنٹریز دے بھی 140ویں نمبر دے یار, جہاں پر انصاف ہی نہیں ہے. انصاف کا معیار 140 ہے. میرے نزدیک فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ, 3rd ورلڈ, اے سارے ورلڈ میں پائے نا, ایک چیز کا فرق ہوتا ہے, صرف سہولتوں کا فرق نہیں ہوتا, انصاف کا فرق ہوتا. اگر پاکستان میں انصاف 1 نمبر پہ ہو, سہولتیں پاویں تے سڑکاں بڑیاں بھی نہ ہوں سر, تو پھر یہ 1 نمبر کا ملک ہے. اگر یہاں پر انصاف 140ویں نمبر تے ہے نا سر, تو پھر 140ویں نمبر دا ملک ہے. تو یہاں پر حالت یہ ہے کہ جناب انصاف 140ویں نمبر دا ہے, تو سر ساڑھے کو لیکن جڑا لیڈر ہے نا وہ ٹرمپ تو وڈا جے. اچھا میں اب ان کو نہیں پاگل کہہ رہا, نہ میں نشئی کہہ رہا ہوں, مگر ایک یہ ایڈ چل رہا ہے جس کو جو پٹواری قسم کے لوگ ہیں نا نون لیگیے وہ بہت زیادہ چلا رہے ہیں اور ساتھ عمران کی تقریر چلاتے ہیں. بہرحال اب بات جو ہے وہ اس طرف چلی گئی. میں ایکچولی آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون والے ہیں نا, انہوں نے رات در اللہ پایا جلسے دی کہ بندے کنے نے. اچھا جی اب میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں. یہ تصویر جو ہے نا سر, یہ ہے ایک ایسا ٹی وی ہے ہم نیوز, جنہوں نے اپنے طور پر ڈرون کے ذریعے ایک فوٹیج بنوائی. یہ رات 12-12:30 بجے کی فوٹیج ہے, جس کا جلسہ جو ہے وہ بالکل اپنی پیک پہ تھا. عمران خان صاحب کا خطاب جاری تھا اور اس وقت یہ ایک جو ہے پیک پہ جلسے کی ایک فوٹیج ہے. اس کا جو ہے آسمانی نظارہ وہ آپ کے سامنے اس کو چل رہا ہے. یعنی میں نے اس کو سٹل کے طور پہ رکھا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں. اس کی اگر آپ یعنی میری سائڈ سے دیکھیں تو لیفٹ سائڈ جو بنتی ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ لائٹنگ از ایوری تھنگ ہے گی پائن پر بندہ کو نہیں جگہ بیچ. ٹھیک ہے, اس کے بعد 5 لینز ہیں اور 5 لینز میں سے 2 لینز فل ہیں, 3 لینز جو ہیں وہ ان کے درمیان جو ہے لوگ موجود ہیں لیکن درمیان میں گیپس بھی ہیں. اس کے بعد پھر اگے لائٹنگ از ایوری تھنگ ہی ہے پائن بندہ کو نہیں جائے. اب جو 2 لینز ہیں نا یہ مکمل فل ہیں, یہ سٹیج کے بالکل سامنے والی ہیں اور یہاں سے ہی وہ اپنا کیمرے کے کمال کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایتھے انیواں بندے نے اور ایتھے پاجی مسئلہ ہی کوئی نہیں, ایتھے تے دنیا دی خیر ہوئی پئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تحریک انصاف والے جس طریقے کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ساڈا اخیر جلسہ ہویا. اچھا اب پھر وہ ایک فوٹیج اور شیئر کر رہے ہیں. سلمان احمد صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا, پچھلے دنوں وہ گرفتار بھی ہوئے تھے, سنگر رہے ہیں پاکستان کے بڑے مشہور. سلمان احمد صاحب جو ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ایک فوٹیج شیئر ہوئی ہے اور اس فوٹیج میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ انیواں بندے نے, اور اس میں واقعی بندے بہت ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. پر وہ فوٹیج کل والے جلسے دی نہیں ہے, وہ ہاکی گراؤنڈ میں جو عمران خان کا جلسہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس جلسے کی وہ فوٹیج ہے جو وہ اس جلسے سے ملا کے بتا رہے ہیں کہ اے کل رات والا جلسہ ہے. پھر ایک اور چیز کہ جو تصاویر اور سٹلز جو جن کو ہم سٹلز کہتے ہیں یعنی تصاویر کہتے ہیں, ان کو سٹلز بھی کہا جاتا ہے, وہ جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں وہ بندے جڑے نا کاپی پیسٹ کر کے بھرتی کیتے جاندے ہیں, وہ بھی پوری ایک ٹیکنالوجی ہے. پھر آپ سے میں عرض کروں کہ فوٹیج ہوتی ہے جو آپ کو دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو جی بندے کتنے بڑے نے, اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو یعنی کلوز کیمرہ رکھ کے بندے نے سراں دے اتوں کیمرہ لگایا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جناب انسانوں کا سمندر ہے جڑا کھلوتا ہوا. پھر دوسرا طریقہ جو اس سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بندے جتنے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں اتنے ہی بندے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن اور کیمرہ بھی گھومے گا. جس طرح یہ جس کو اب اس فوٹیج کو جب آپ پلے کریں گے تو یہ کیمرہ بھی گھومے گا. یہ ہم نیوز والوں نے یہ فوٹیج شیئر کی ہوئی ہے. اچھا اب لیکن ہوگا کیا کہ اس کے اندر وہ کاپی پیسٹ کر کے بندے جڑے نا وچ وہ ٹیکنالوجی ذریعے بھرتے جان گے اور آپ کو یوں لگے گا کہ جیڑی سائڈ لائٹنگ از ایوری تھنگ جو بالکل ویلی پئی ہے نا آپ کو میں نے دکھائی ہے, اتنے بندے ہی بندے ہون گے.
اب اس ساری صورتحال میں آپ سر اس کو یہ جو 5 لینز ہیں یہ 2 بھریاں نے 3 جڑیاں ادیاں پچھدیاں نے. اب ان 5 لینز کو سر آپ 55,000 کر لو. آپ کا دل کرے سر آپ اس کو 15,000 سمجھ لیں. آپ کا دل کرے آپ اس کو سر یوتھیے بن گئے تو اس کو 5 لاکھ سمجھ لیں, اور عمرانڈو بن گئے تو بھاویں بھائی 50 لاکھ سمجھ لو. یہ آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اصل جو حیثیت ہے وہ سر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ہے ٹوٹل تعداد اور یہ ٹوٹل اس کا ایریا ہے. اچھا, اب اس کو لوگ جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے جلسے سے یا ایون عمران خان کے 30 اکتوبر 2011 والے جلسے کے ساتھ بھی وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ میں نے خود کور کیا ہوا ہے اور بطور رپورٹر کیا ہوا ہے. میں روزنامہ وقت میں تھا اس وقت اور میں نے اس جلسے کو دیکھا ہوا ہے. کل کا جو جلسہ تھا نا سر, کل کا جتنا بھی لوگ تھے, اس کو آپ 5,000 سمجھ لیں, اس کو 25 سمجھ لیں, اس کو 50 لاکھ سمجھ لیں. جنہ تہاڈا دل کرتا ہے, جو تہانوں فگر پسند آتا ہے وہ میں تہاڈے تے چھڑتا. یہ اس جلسے سے جو عمران خان نے 30 اکتوبر 2011 کو کیا تھا, جہاں پر ان کو اصل پولیٹیکل کک ملی تھی, اس سے یہ سر 10 گنا چھوٹا جلسہ ہے. یہ 10 گنا چھوٹا تھا کل کا جلسہ اس سے, ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ کو سڑک کے اوپر بھی چلتے ہوئے لوگ ملتے تھے جو جلسے کے لیے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو یہ جتنا ایریا اس وقت کور کیا ہوا ہے نا انہوں نے لائٹنگ از ایوری تھنگ کے ساتھ, اس سے اس کو ڈبل سے بھی زیادہ ایریا رکھا ہوا تھا کہ جہاں پر لوگ ہوں گے, اور وہاں پر لوگ تھے, ٹھیک ہے. اور وہ جلسہ جو ہے نا بے نظیر کے جلسے سے, بے نظیر بھٹو شہید کے 10 اپریل 1986 کے جلسے سے 10 گنا چھوٹا جلسہ تھا. ایتھوں پوائن میں نے بالکل ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا دیا, اگوں تہاڈی مرضی کہ آپ نے اس کو جتنے دل کرتا ہے پوائن اپنی مرضی نہ ایتھے نمبر پڑھو بندیاں دے اور انجوائے کرو. حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے لا دی ہے. اچھا, اب جو لوگ عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سر بڑے بندے سن, ایک فوٹیج اور آئی ہوئی ہے. وہ فوٹیج یہ ہے کہ خان صاحب جیسے جلسے سے واپس آئے ہیں, ان کے ساتھ 4-5 لوگ ہیں اور وہ بڑے خوش ہو گئے. خان صاحب وہ اسپیشل برانچ والے کہہ رہے ہیں 5 لاکھ بندہ تھا, تو اب دیکھ لو وہ کہہ رہا ہے تو پھر بندہ کتنا ہوگا. اس کے بعد جناب یہ جو ہے عمران خان صاحب یہ ہنس رہے ہیں آگے سے. اچھا, اگر ان کے پاس کوئی عقل ہو, خان صاحب کے پاس ان کا کوئی یعنی مطلب لائٹنگ از ایوری تھنگ تو پائن باہر آن دڑا تھوڑا جا, تو جس نے اس جلسے کا انتظام کیا ہے وہ چاہے میاں زردہ پتر ہے, پاویں وہ یاسمین راشد ہے, پاویں وہ اسد عمر ہے, پاویں جڑا مرضی ہے, عمران خان کو چاہیے کہ انہوں پائن کان پھڑانا. میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس لیے میرا اختلاف ہے عمران خان سے, میں اس کی سیاست سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, آج ہی نہیں, فرام دا ڈے ویری فرسٹ میں اس بندے کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن حضور وہ ایک پاپولر پارٹی ہے نا, اب بھائی نے کیڑا جلسہ کرایا, لوکی آئے ہی نہیں. آپ کو کہے جناب رکاوٹیں ہیں, عمران خان نے بھی وہ رکاوٹیں والا نقشہ پیش کیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ رکاوٹیں ہیں اور اتنی جگہوں پہ رکاوٹیں تھیں, تو وہ جو مرضی آپ ان کو جی میں مرضی دل کرتا کہہ کے دیکھ لو. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں نے پیدل آنا تھا, تو یہ 2011 جی پیدل آ سکتے سن, تو ہوں کو لاہور بہت بڑا ہو گیا. اصل میں ہوا یہ ہے حضور کہ لاہور نکلا ہی نہیں, لاہور کے اندر وہ ارتعاش تھی نہیں, لاہور دے وچوں او والی وائبز ہی نہیں سن آ رہی کہ عمران دے جلسے جانا ہے. یہ ساڈا عمران دے جلسے نچنے نو جی کرتا ہے, لاہور کے لوگ اس طرح سے متحرک ہوئے ہی نہیں. اصل بات یہ ہے جس کی وجہ سے ایپ پائن سارا لائٹنگ از ایوری تھنگ والا جڑا نا ایریا اے ویلا رہا. لاہور کے لوگ نکلے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں نکلے ہیں, لیکن انہوں دی تعداد جڑی نا آٹے میں نمک کے برابر تھی. یہ باہر سے قصوروں آ گئے, کوئی ادھروں مرید کے تو کٹھے کر لے آندے, کوئی وہ آلریڈی وہ علی مین گنڈا پور نے کافی سارے لوکی بھیجے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے جو ہیں لوگ وہ کٹھے کٹھے ہوئے ہوئے تھے, لیکن وہ والا جلسہ نہیں سی پائے جیڑا کہ عمران خان کا جلسہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان کو 1.5 لاکھ دا بندے کٹھے کر لیں, لیکن بھائی نے میرے اندازے تو بھی وہ جڑا نا کوئی 5 گنا گھٹ ہی بندے بھائی نے کٹھے کیتے. اور سچی بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا کل کے جلسے کے بعد بہت ہولا ہو گیا, بڑا نا وہ اس کے اندر
دم خم نہیں رہا. لیکن پی ٹی آئی والوں کی آپ اس کیا کہتے ہیں ڈٹائی کا کیا کریں گے کہ جب وہ ایک بیپر شیئر کر رہے ہیں بڑی یعنی دل جمی کے ساتھ, اور وہ بیپر ہے جی حامد میر صاحب کا, اور اس بیپر میں حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جتنے بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں جلسہ گاہ میں اس سے ڈبل سے زیادہ باہر لوگ ہیں, سڑکیں بھری ہوئی ہیں, جتنے لوگ اندر سے باہر جاتے ہیں اس سے ڈبل واپس آ جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ٹوٹی جوتیوں والے, پھٹے گریبانوں والے غریب لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں. اچھا اب اگر کوئی اس بیپر کو صرف سن لے نا, صرف اس بیپر کو سن لے, تو اس کو یہ ضرور خیال آئے گا کہ یار ایتھے تے ہر شے جڑی ہے وہ ایڈی کھلی جگہ ہے نظر آ رہی ہے, تو یہ حامد میر کیوں دستا پیا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں وہ باہر سڑکوں پہ اس سے ڈبل ہیں. اس کا مطلب ہے کسی تنگ جگہ کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ کیمرہ نہیں پہنچ پا رہا. ٹھیک ہے, تو وہ ایکچولی جو بات ہے وہ اسما شرازی صاحبہ نے حامد میر صاحب کے ساتھ بات کر کے تو ایکسپوز کیا ہے کہ سر وہ اکتوبر 2020 کا جلسہ سی عمران خان کا, جس کے اوپر بیپر دیا تھا انہوں نے شہزاد اقبال کے پروگرام کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس کو یہاں سے اس جلسے کے ساتھ منسلک کر کے پی ٹی آئی لے چلا رہے ہیں. کڈے فراڈی نے یار. اچھا ایکسپوز کر دیا اسما شرازی نے, اور پھر اسما شرازی کے خلاف فتوے, گندی غلیظ قسم کی گفتگو وہ شروع ہوئی پائیں. حامد میر صاحب نے اسما شرازی کے اس سارے جو انہوں نے ایکسپوز کیا اس کو کوٹ کر کے 2 الفاظ لکھے صرف, اور وہ یہ تھے جسٹ انجوائے. وہ آپ بھی ہنس رہے ہوئے گا کہ یار دوستو ایک ہی کریکٹر نے. حامد میر صاحب نا ایکچولی آج کل تھوڑے جے کیا کہتے ہیں ان کا جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہوا ہے, اور وہ اس کی کچھ وجوہات دوسری ہیں, وہ میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ اگر میں وہ بتاؤں گا تو گال جڑی نا وہ ہور پاسے ٹر جائے گی. لیکن وہ ان کا حق ہے کہ وہ جس کی طرف دل چاہے وہ جھکاؤ کریں اپنا. مگر یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے نا کہ حامد میر ایک نام ہے پاکستان کی صحافت کا, اور لوگ ان کی بات پر یقین کرتے ہیں. یہ بات تو جگہ پہ درست ہے. مگر پی ٹی آئی والے نے پہلے انہوں نے ورت ورت کوئی نہیں سی انڈیپینڈنٹ حلقوں کے اندر, لیکن اب جو کچھ انہوں نے کل سے لے کر اب تک کیا نا جھوٹو جھوٹ چتالی لقب, اب تو ان کی بالکل کوئی ورت رہ ہی نہیں گئی. جھوٹ بولتے ہیں, ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں, ایک جھوٹ کو یقین کے ساتھ اتنی بار بولتے ہیں کہ سادہ لو دیہاتی جڑا نا وہ بیچارہ ورگلایا جاتا ہے. تو جو ورگلائے گئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے, انہوں نے عقل سلیم عطا کرے, اور جڑے نہیں ورگلائے گئے انہوں نے بچا کے رکھے. میری تو کم از کم یہی دعا ہے, آپ لوگوں کی پتہ نہیں کیا دعا ہوگی. جو بھی آپ کی ہے وہ لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.